الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی عبادتیں کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج 7 تراویح ہماری مکمل ہو گئی۔ حافظ صاحب نے 7واں پارہ آج مکمل کیا، اور 6 روزے باتوں باتوں میں رمضان ہمارا گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی عبادت کو بھی قبول کریں، اور جو بقیہ دن ہیں اس میں کس کے عبادت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی جو آیت ہے 6 پارے کی شروع کی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، جھگڑے کو، بری باتوں کو آواز سے کہنا، انہیں جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دین اللہ کا ہے، بندہ اللہ کا ہے، جینا اسے اللہ ہی کی مرضی کے موافق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ چیز پسند نہیں، لا يحب اللہ، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو، ایسے شور کو، بالسوء، جو جھگڑے کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، یا ایسے باتوں پہ آ جاتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ الا من ظلم، ہاں اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے جو ظلم ہو رہا ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ کس سے؟ اس سے جو اس کے ظلم کو روک سکے۔ ظلم کوئی اور کر رہا ہے، یہ کہیں جا کر ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہے جو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ اس کو روک سکتے ہیں نہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ الا من ظلم، مگر جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کو واضح کرے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ایک دو شرارت نہیں، ہر طرح سے تنگ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر، اس میں تیرے لیے خیر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سمجھا کر بھیجے، چلا گیا، لیکن اس کی حرکتیں ویسی رہیں، تو آدمی کے اندر نفس ہے، آخر وہ کب تک برداشت کرے گا۔ پھر دوسری مرتبہ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے صبر کرنے کے لیے کہا، میں صبر کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں مانتا۔ تو اس طرح سے 3 مرتبہ پہنچا، اور تینوں مرتبہ اس کی شکایت کیا۔ کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسے یقین تھا کہ میں اگر اللہ کے رسول سے کہوں تو مجھے اس ظلم سے وہ روکیں گے۔ تو تیسری مرتبہ کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کام کر، تو اپنے گھر کا سامان پورا نکال کر سڑک پہ ڈال دے، بس باہر بیٹھ جا۔ تو جب لوگ پوچھیں ارے بھائی گھر کا سامان باہر ڈال کر کے باہر کیوں بیٹھے آپ، کیا ہو گیا؟ نہیں، میں اس گھر سے اور اس گھر کے پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں، اس کے ظلم سے میں گھر خالی کر کے باہر بیٹھا ہوں۔ تو لوگ جو ہے سن کر کے اس پر ملامت کرتے اور یہ کہتے کہ کیسا آدمی ہے، ایک پڑوسی کو اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ وہ بیچارہ گھر خالی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو کئی لوگ آئے گئے اور اس کو ملامت کرتے رہے، تو وہ شخص آیا اور آ کر کے اس نے یہ کہا، تم جو ہے اپنا سامان اندر لے کے جاؤ اور بیٹھ جاؤ، آج کے بعد
میرے سے تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لوگوں کی باتوں نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کا طریقہ جو ہے سدھارنے کا، اس میں بھی حکمت ہے۔ آپ چاہتے تو اسے بلاتے، اس سے کچھ کہتے، اور پھر وہ اس کے لیے گواہی چاہیے، کون گواہ دیتا؟ یہ سارے مسائل اللہ کے رسول نے حکمت ایسی بنا دی کہ اس کا ظلم لوگوں پر ظاہر ہو جائے اور لوگ جو ہیں اس کی اصلاح کر دیں۔ پھر وہ خود شرمندہ ہو کر کے بولا بھیا اپنا سامان گھر میں لے جاؤ، اور آج کے بعد تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں احتیاط کر لوں۔ تو ظلم جہاں ہوتا ہے تو اس کو اخلاق سے روکا جائے، حکمت سے روکا جائے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اب وہ باقی نہیں ہے، اور وہ اپنے بڑے الزام میں تھے کہ ہم موسیٰ کی قوم ہیں، بنی اسرائیل، ہم بڑے افضل ہیں، اور ہمارے بیچ میں یہ اٹھ کے آیا تھا نبی بن کے، اور ان کو جو ہے یہودی لوگ ولد الزنا کہتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی روح ہے، روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور فرمایا یہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم میں اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں، وہ بن ماں بن باپ کے پیدا کیے گئے، اور یہ صرف بن باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش بھی دستور سے ہٹ کے ہے، اور ان کی وفات بھی دستور سے ہٹ کے ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، یہ جھوٹے ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ صلیب پہ چڑھایا۔ صلیب کہتے ہیں نا جو پیشانی میں ہتھیلیوں میں کیلے ٹھوک کر کے، آج بھی وہ اس نشانی کو اپنے گلے میں سلبی کہتے ہیں، اس کو وہ ڈال کے رہتے ہیں۔ تو قرآن نے صاف کہہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ہم نے جو ہے ایک شخص کو عیسیٰ کی طرح بنا دیا، مشابہ بنا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اب یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپس میں، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا تم جس کو مار رہے ہیں کہہ رہے ہو نا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، میں تجھے پورے طور پر، حالانکہ وفات دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک انتقال کر جانا، یہ عرف عام میں مشہور ہے۔ اکثر مفسرین نے یہاں جو ترجمہ کیا ہے انی متوفیک، میں تجھے پورا لے لوں گا، ورافعک الی، اور میں اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا، یہ ترجمہ اکثر مفسرین نے کیا ہے۔ ومطہرک، اور میں تجھے پاک کروں گا، وجاعل الذین اتبعوک، اور ان لوگوں کو جو تیری اتباع کرنے والے ہیں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جو کفر کر رہے ہیں، مشرک ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کو ان کے اوپر فضیلت دوں گا۔ تو سورہ نساء میں حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بھی اللہ نے اس شک کو واضح کر دیا کہ عیسائی جو کہتے ہیں عیسیٰ کو لوگوں نے
اب ان کے اندر لوگ سمجھتے ہیں 2 گروپ ہیں. نہیں، جہاں تک مجھے علم ہے 11 گروپ ہیں. اس میں سے ایک گروپ ایسا ہے جو مورتی اسٹیچو کو نہیں مانتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کی طرح عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں. باقی جو ہے وہ کوئی کیتھولک ہے، کوئی اور نام سے ہے، کوئی اور نام سے ہے، کوئی پروٹسٹنٹ ہے، کئی فرقے ہیں ان میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اللہ نے واضح کر دیا قرآن کریم میں، انہوں نے عیسیٰ کو، میرے پیغمبر کو، میرے رسول کو، روح اللہ کو انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، صلیب پہ بھی نہیں چڑھایا. یہ جھوٹ ہے. اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے حواریین آئے تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا تم میں سے کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ جس کو میری طرح بنایا جائے؟ ایک حواری آگے بڑھ کر کے کہا میں تیار ہوں. تو وہ بن گیا اس طرح. قرآن سے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے. یہ حدیث ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے. یہ بات ملتی ہے کہ حواریوں میں سے اب وہ کون تھا اس کا کوئی عطا پتہ ہمیں نہیں معلوم. قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نام وغیرہ بتایا ہے. حواریوں میں سے جس طرح نبی کے صحابہ ہوتے ہیں اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا بھی ایک مرتبہ من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون، تو حواریوں جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے، اس راستے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک شخص کو آپ کی طرح ہم شکل بنایا گیا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ہم نے مشابہ بنا دیا عیسیٰ کا. عیسیٰ کو ہم نے اٹھا لیا اور عیسیٰ کا مشابہ جس کو بنایا اس کو ان لوگوں نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو بچا سکتا ہے تو یہ ہم شکل بنا کر اور وہ اس بیچارے کو صلیب پہ چڑھانا، اس کو مروا دینا، یہ کیا ضرورت تھی؟ آتا ہے نا سوال، ذہن میں بات آتی ہے. جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو بات وہی ختم کر دے. ہاں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، ان کو انتہا تک جانے دو. مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص گھر میں جا رہا ہے چوری کرنے کے لیے، آپ اس کو جانے سے پہلے روکیں گے کہ یا جا کر چرانے تک خاموش رہیں گے؟ آپ تو وہاں موجود ہیں نا، پکڑنے پر قادر ہیں آپ، جانے دو. ریڈ ہینڈ پکڑیں گے، چوری کرنے دو. جب مال لے رہا ہوگا یا لے کر جا رہا ہوگا اس وقت پکڑیں گے. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس سے پہلے آپ بولیں گے نہیں میں پانی پینے کے لیے جا رہا تھا یا کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، کچھ بھی بہانہ کر دے گا. لیکن جب وہ مال لے کر کے نکل رہا ہے چوری کا، کیا بہانہ بنائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ یہ سلوک کیا تب نہ جی یہ حجت قائم ہو گئی. یہی وجہ تھی کہ ان کو ان کے انتہا تک پہنچایا. پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے. عیسیٰ کو تو میں نے برفعہ اللہ الیہ، میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس کے بعد یہ بھی واضح کیا رسول کیوں آئے. قرآن نے خود بتایا اس کو رسلا مبشرین و منذرین. رسول جو آئے خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے. اچھا آپ میں سے یہ بتائیں کوئی
کہ جتنے بھی رسول مبعوث کیے بھیجے گئے کیا واسطے؟ جی اللہ کا دین قائم ہے، لیکن رسولوں کا جو آنا ہوا توحید کو واضح کرنے کے لیے۔ اصل چیز کیا ہے؟ توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو ہر دور میں جو بھی رسول، اب دیکھیے مکے میں نبی کریم آئے تو کیا حال تھا مکے کا؟ شرک میں مبتلا تھے، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت لا کے رکھے تھے، اس کی پرستش کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے، اس کو خدا کہہ رہے تھے۔ تو اس طرح سے شرک کو مٹانے کے لیے، توحید کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو بھیجا۔ اس کے بعد ہر رسول کا ایک زمانہ، ایک شریعت الگ الگ رہی، ہر رسول کی شریعت الگ الگ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت بھی، اب دیکھیے عیسائیوں میں کتنے روزے ہیں؟ 40 روزے ہیں، اب وہ ایک بھی نہیں رکھتے۔ ان کے ہاں بھی خنزیر حرام ہے، ان کے ہاں بھی شراب حرام ہے، لیکن موج سے کھاتے ہیں، شراب سب مل کے پیتے ہیں، خود ان کے علماء جو ہیں وہ پیتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ہاں بھی روزے فرض ہیں، اور اللہ نے تو یہ فرما دیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی نیا کام، نئے روزے نہیں لایا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، تم پر بھی فرض کر رہا ہوں۔ ان کا مہینہ الگ تھا، ان کی تعداد روزوں کی الگ تھی، تم کو میں رمضان میں روزے دے رہا ہوں، تمہارے لیے اس مہینے کو ہی بابرکت بنا دیا۔ اس میں قرآن بھی نازل کیا، اس میں روزے بھی رکھے، اس میں قیام اللیل بھی رکھا، اس میں لیلۃ القدر بھی رکھا۔ یہ ساری چیزوں کو اس میں جمع کر کے کلی طور پر اس مہینے کو مبارک مہینہ میں نے بنا دیا، صرف تمہارے لیے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے بھی رمضان تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی رمضان تھا، نبی سے پہلے بھی رمضان تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی، لیکن یہ برکت والا رمضان نہیں تھا۔ رمضان میں یہ ساری چیزیں جو جمع کر دی گئیں وہ بالخصوص امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کر کے، کتابوں کو نازل کر کے لوگوں کو صحیح کیا غلط کیا بتا دیتا ہے، اس کے بعد پنشمنٹ، سزا اور جزا۔ ورنہ لوگ کہیں گے ہم نہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے، کیسی سزا، کہاں کا جہنم، کیا پنشمنٹ، ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ایسی سورہ ملک میں جو کہا گیا کلما القی فیہا فوج، سورہ ملک میں یہ آیت ہے کلما القی، جب ڈالا جائے گا، جماعت کی جماعت کافروں کو لا کر کے فوج کی فوج جہنم میں ڈالی جائے گی، تو داروغہ پوچھے گا یہ اتنے لوگوں کو لا لا کر کے ڈال رہے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ سألہم خزنتہا، وہاں کا داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس اس جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا کوئی آیا نہیں؟ تو یہ جن کو ڈھکیلا جا رہا ہے وہ کہیں گے آلو بلا، ہاں ہاں آئے تو تھے، قد جاءنا نذیر، لیکن ہماری بدقسمتی فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اور کیا بولا؟ یہ ہماری طرح انسان ہے، یہ بازاروں میں گھومتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہمارے سامنے کا لڑکا ہے یہ، ہم اس کی بات مانیں گے؟ تو ہم نے فکذبنا، جھٹلا دیا اس کو۔ وقلنا، اور یہ تو ہم نے فخر سے کہا تھا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے ہمارے لیے کیا بھی نازل نہیں کیا۔ یہ جو قرآن بول رہا تھا نا، یہ تو اس کے پاس کوئی کتاب ہے یا کوئی بوڑھا آدمی اسے مل گیا ہے جو اس کو بتاتا ہے، وہ آ کے ہم کو سناتا ہے۔
یہ قرآن وران نہیں، جادوگر ہے یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو قرآن نے اس کی بھی مخالفت کر دی اور یہ کہہ دیا وما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ سمجھتے نہیں ہے، تم کو اس قرآن پر ایمان نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اسے کوئی کتاب مل نہیں گئی ہے، کوئی آدمی اس کو پیچھے سے سکھا کے نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ قرآن نے اس کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، سورہ نساء کے آخر میں یہ ایک نصیحت کر دی گئی، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ یہود، نصارہ اور 19 پارے بنی اسرائیل، وہی یہود ہے، 54 اور 25 میں سے ایک ہی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اور یہود دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ ہیں، ہماری کتاب نہیں ہے کیا؟ ہم اہل کتاب نہیں ہے کیا؟ کتاب کا نام ہے نہیں، پڑھے نہیں تو نہیں، کم سے کم نام تو معلوم رہیں گا نا۔ ہاں قرآن ہے، چلو اچھا ہے، اللہ بھی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کتاب کا نام معلوم ہے، باقی پڑھنا سمجھنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اللہ ہدایت دے کہ ہم قرآن پڑھیں اور سمجھیں۔ جی تو فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلو، غلو مت کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، جتنا حق ہے اتنا، پیغمبر کو جتنا ماننا ہے اتنا مانو، سمجھ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیے پیغمبر کو؟ عیسائیوں نے پیغمبر کو کیا کہا؟ قرآن خود کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے، بنی اسرائیل نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ وقالت النصارى، عیسائیوں نے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا بولا۔ اور مسلمانوں نے، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیے۔ کیا کیے؟ چھوڑیے، مسلمانوں نے یہ کیا نور من نور اللہ۔ ہاں درود تاج پڑھیے، سنیں، یاد ہے جی، کیا کہا؟ نور من نور اللہ، وہ عیسیٰ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنی اسرائیل نے کہا، محمد کی امت نے اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا یہ اتنا غلو نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عیسیٰ کی طرح مت بنانا، مجھے عیسیٰ کی طرح مت بنانا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ثم رسول اللہ، اس کے بعد میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بندہ ہی رہنے دو، مجھے بندہ ہی رہنے دو۔ لیکن اس امت نے آپ کے جانے کے بعد نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے کہہ دیا۔ اور قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے رسول کو، اس کے بندے کو اللہ کی ذات کا ایک حصہ، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک نور کا ٹکڑا، نور ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ اہل کتاب سے مطلب بنی اسرائیل، نصارہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تینوں اہل کتاب ہیں، توریت، انجیل، قرآن، تینوں نے غلو کیا۔ انہوں نے بھی ضرورت سے زیادہ اپنے پیغمبر کو کہہ دیا، انہوں نے بھی کہہ دیا، اب بچے تھے مسلمان، انہوں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے بیٹا کہا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، میرا بیٹا اور میرا ہاتھ، یہ دونوں میں مجھ سے نزدیک کون ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے،
لیکن مجھ سے جدا ہے. میرا ہاتھ میرا ایک حصہ ہے, میری باڈی کا ایک پارٹ ہے نا. تو نور من نور اللہ, ان سے زیادہ انہوں نے کہا. اب کس منہ سے یہود و نصارہ کو برا کہتے ہو, ان کو جہنمی کہتے ہو اور اپنے آپ کو جنتی کیسے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, اشہد ان محمدن عبدہ, اور بعد میں اللہ نے اسی بندے کو رسول بنایا, پھر میں اللہ کا رسول ہوں. اب بھی میں اللہ ہی کا بندہ ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اگر بندے نہیں ہوتے تو کیوں مانگتے تھے؟ نور کہیں نور سے مانگتا ہے کیا؟ وہ تو جا کے گھس جاتا ہے. جی وقت ہے کہ ہو گیا؟ ہو گیا. ہمیشہ روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی ایک آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو. نہیں نہیں نہیں, پھر حلال و حرام کے تعلق سے قرآن نے کہا کیا حلال اور کیا حرام. ایک واقعہ کہہ کر کے میں بات کر دیتا ہوں. حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ, انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ, میں اسلام لانے سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا, کیا میں اس کو نبھا لوں؟ بولے کیسا وعدہ, کس سے کیے تھے؟ میں کہا تھا کہ فلاں مقام پر میں ایک جانور ذبح کروں گا اور وہاں سب کو کھانا کھلاؤں گا. اب میں اسلام لا چکا ہوں, کیا میں اپنی نظر, اپنی نیاز پوری کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہاں کوئی بت ہے کیا؟ کہا نہیں. اس زمانے میں تھا کیا؟ نہیں. اچھا بت لا کر کے رکھ کے لے جانے کی جگہ ہے کیا؟ کہا کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے, بس وہ ایک مقام ہے تفریح کا, میں وہاں کچھ لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, جانور ذبح کروں گا, ایسا ارادہ کر لیا تھا, کیا میں اسے پورا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں بت بھی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, اب وہ جگہ کسی بت کے نام سے موسوم بھی نہیں ہے, اور نہ وہاں بت لا کر کے رکھ کے پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, جاؤ پوری کرو اپنی نظر. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ آستھا ہوتی ہے, جسے آستانے کہتے ہیں لوگ, جی زندے کا مردے کا, وہاں جا کر کے اللہ کے نام سے بھی اگر جانور کو ذبح کریں گے, جیسے شیموگا کے قریب ہنگر کٹا ہے, مندر بھی ہے مزار بھی ہے, سب خوش, ہندو بھی آؤ مسلمان بھی آؤ. جی ہاں, یہ لوگ بولتے نا گنگا جمنی تہذیب, ہاں سب مل کے. پہلے جاتے ہی ایک درخت ہے, اس پہ ترشول لگاتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, ناریل پھوڑتے ہیں, اس کے بعد آگے جاتے ہیں, لمبی مزار ہے, یعنی مسجد کے اس کونے تک ہے. جی ہاں اتنی لمبی ہے. اب وہ لمبا واقعہ ہے, میں وہاں گیا بھی اور اس کے بارے میں پوچھا بھی, پھر وہی مسئلہ فتویٰ اٹھے گا کہ یہ بیان میں قصے بولتے ہیں. چلو بھائی نہیں سنا, نہیں سنا. جی ہاں ہاں ہے خیر. تو وہاں ایسے مقام پہ جانور لے جا کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے, قرآن میں اس کا حکم ہے, لیکن کس جگہ پر؟ جی جہاں مردہ دفن کیا گیا ہے, اس مردے سے آپ کو ادب و احترام ہے. ادب و احترام تو صرف اللہ کو ہونا ہے, لیکن جب ان کو ہے تو یہاں اللہ کے نام پر بھی اگر جانور ذبح کریں گے تو وہ
حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوا۔ تو یہ حلال و حرام کے تعلق سے آیت تھی، وقت نہیں ہے، میں نے بات وہیں پر ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنا بھی قرآن سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کی توفیق دے، اور قرآن کو سمجھنے کا جذبہ عطا کرے، شوق عطا کرے۔ اللہ اے اللہ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھے، ایسی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔